یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35، 36 اور 37 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون۔ إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم۔ يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ڈھونڈو اس تک وسیلہ، اور جہاد کرو اس کی راہ میں تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ جو لوگ کافر ہیں، اگر ان کے پاس جو کچھ زمین میں ہے ہو سارا کا سارا اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور ہو تاکہ وہ بدلہ میں دیں قیامت کے دن عذاب کے مقابلے میں، تو ان سے قبول نہ ہوگا اور ان کے واسطے دردناک عذاب ہے۔ وہ چاہیں گے کہ نکل جائیں آگ سے، اور وہ اس سے نکلنے والے نہیں، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ مذکورہ آیات سے پہلے ڈاکہ اور بغاوت کی شرعی سزاؤں کا ذکر مذکور ہو چکا، اور اس کے بعد کی آیات میں چوری کی سزا کا ذکر آ رہا ہے۔ درمیان میں یہ 3 آیات جو کہ اطاعت اور قرب کے لیے نازل فرمائی گئیں اور اہل ایمان کو بطور خاص خطاب فرمایا گیا کہ وہ تقوی، اطاعت اور عبادت اور جہاد کی ان کو ترغیب دی گئی، اور کفر اور معصیت سے ان کے ذہنوں کو پھیرا گیا۔ قرآن مجید کا یہ انداز ہے کہ وہ محض جرائم کی سزاؤں کا بیان کر کے نہیں چھوڑ دیتا، بلکہ وہ مشفقانہ انداز میں، مربیانہ انداز میں ذہنوں کی تربیت کرتا ہے، اور آخرت کا استحضار کر کے گناہوں سے نفرت پیدا کرتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے وہ مستحق ہو جائیں اور جو اللہ نے ان کے لیے دائمی طور پر تیار کی ہیں۔ تو آیت مذکورہ میں اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا، سب سے پہلی چیز اتقوا اللہ، کہ اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، کیونکہ خوف خدا ہی وہ چیز ہے جو حقیقی طور پر کسی کو اعلانیہ اور خفیہ گناہوں سے باز رکھ سکتی ہے۔ یہ خوف خدا ہی ہے کہ اس میں جس قدر کمی ہوتی جائے گی، انسان اسی قدر گناہوں کے اندر مبتلا ہو جائے گا، اور جس قدر خوف خدا دل کے اندر استحضار ہوگا اور خوف خدا کا جذبہ طاقتور ہوگا، قوی ہوگا، اسی قدر انسان اللہ کے
جرائم سے بچنے والا ہوگا، اللہ کی نافرمانی سے بچنے والا ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، لفظ وسیلہ جس کا معنی ملانے کا ہوتا ہے اور محبت اور رغبت اور شوق کے ساتھ ملنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی وسیلہ سے مراد ہر وہ چیز ہے جو بندہ کو رغبت اور محبت کے ساتھ اپنے معبود کے قریب کر دے۔ اس لیے سلف صالحین مفسرین کرام نے اس آیت میں وسیلہ کی تفسیر اطاعت اور قربت اور ایمان اور عمل صالح سے فرمائی ہے۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وسیلہ ایک اعلیٰ درجہ ہے جنت کا جس کے اوپر کوئی درجہ نہیں ہے۔ تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ درجہ اللہ مجھے عطا فرما دے۔ اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مؤذن اذان کے کلمات کہے تو تم بھی وہی کلمات کہتے رہو، اس کے بعد مجھ پر درود پڑھو اور میرے لیے وسیلہ کی دعا کرو، یعنی وہ مقام محمود اور مقام خاص جو اللہ کے فضل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہونا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی اپنے مکتوبات میں اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں فرماتے ہیں کہ لفظ وسیلہ محبت اور رغبت کا مفہوم اپنے اندر لیے ہوئے ہے، اور یہ بھی ساتھ فرمایا کہ اس وسیلہ کے ذریعے سے یہ اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس وسیلہ میں درجات میں ترقی اسی صورت میں ہوگی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہوگی اور محبت ہوگی، اور محبت چونکہ اطاعت سے ہوتی ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ ساتھ اتباع ہونا بھی ضروری ہے، جیسے فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اس لیے جتنا کوئی اپنے عبادات میں، معاملات میں، اخلاق میں، معاشرت میں، زندگی کے تمام شعبوں میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع کرنے والا ہوگا، اتنا ہی اسے اللہ تعالیٰ کی محبت، قرب اور فضیلت حاصل ہوگی۔ آگے فرمایا وجاہدوا فی سبیلی، اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ اگرچہ اعمال صالحہ میں جہاد بھی شامل ہے، لیکن اعمال صالحہ میں جہاد کا ایک الگ مقام اور فضیلت ہونے کی وجہ سے اسے الگ ذکر فرمایا گیا۔ لعلکم تفلحون، ان اعمال کے ذریعے سے، اطاعت اور فرما برداری اور جہاد کے ذریعے سے تم فلاح پا جاؤ گے۔ آگے ان لوگوں کا ذکر فرمایا کہ جو کفر کرنے والے ہیں، اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والے ہیں، اور دنیا کے اندر ہی سب کچھ سمجھنے والے، دنیا کو ہی سب کچھ سمجھنے والے۔ فرمایا قیامت کے دن ان کا معاملہ کیا ہوگا کہ ان کے پاس جو کچھ زمین میں ہے اور اسی کی مثل اور ہو جائے، اتنا ہی اور ہو جائے، اور وہ قیامت کے دن اپنے عذابات کے بدلے میں دینا چاہیں، فدیہ دینا چاہیں، کفارہ دینا چاہیں، تو وہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، اور آگ سے وہ نکلنا چاہیں گے، جہنم سے نکلنا چاہیں گے، لیکن نکلنا نہیں ہوگا، دائمی طور پر انہیں عذاب کے اندر مبتلا کیا جائے گا۔ آیت کے حوالے سے سوال کیا گیا ہے کہ لوگ بزرگان دین سے مزارات پر جا کر ان سے وسیلہ مانگتے ہیں، ان کے وسیلے سے مانگتے ہیں، ایسا کرنا کیسا ہے؟ فرمایا گیا کہ مذکورہ آیت میں جو وسیلہ ہے یہ لفظ عربی زبان کا جس کا معنی قرب اور اطاعت کے آتے ہیں، اور اردو کے وسیلہ کے مترادف بعض لوگوں نے اسے سمجھ لیا ہے جس کا معنی ذریعہ ہوتا ہے۔ علامہ آلوسی نے
فرمایا ہے کہ میت یا غائب شخص سے دعا کرنا کسی بھی عالم کے نزدیک جائز نہیں، اور کسی بھی عالم کو اس معاملے میں شک نہیں ہوا۔ یہ ایک ایسی بدعت ہے جس کا ارتکاب سلف صالحین میں سے کسی نے نہیں کیا ہے۔ کسی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں کہ انہوں نے صاحب قبر سے کچھ طلب کیا ہو، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کرنے سے بڑھ کر کون سی چیز مقبول ہو سکتی ہے؟ لیکن حضرات صحابہ کرام اللہ ہی سے دعا کیا کرتے تھے قبلہ رخ ہو کر۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ منہ قبر شریف کی طرف نہ کیا جائے، بلکہ دعا کرتے وقت اپنا منہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ سوال میں پوچھی گئی بات کہ مزارات پر جا کر ان کے وسیلے سے مانگنا، فرمایا کہ یہ بدعت ہے اور شرک ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے، براہ راست اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔